वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे साथ होंगे एक डॉक्यूमेंट्री मेकर एंड उनका नाम है सनैन खेशगी। और बड़ा ही मुझे सनैन खेशगी जो है, ये सनैन नाम इतना मजे का लग रहा था। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सनैन, हाउ आर यू? I'm fine, thank अच्छा you. सनैन, फर्स्ट टेल मी कि व्हाट डज दिस मीन सनैन? सनैन ये तूरे सनीन से है, तो माउंट साइनाई से है. मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ओके सनैन, सबसे पहले ऑब्वियसली यू डू डॉक्यूमेंट्री मूवीज सब, तो मुझे ये बताएं कि रेगुलर जो फिल्म होती है, मेकिंग होती है, उससे डॉक्यूमेंट्री आप कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हो? तो जब रेगुलर मूवीज बनती हैं तो वो तो पूरा स्क्रिप्ट लिखते हैं लोग, कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं, पूरी कहानी लिखते हैं. डॉक्यूमेंट्री में ये खास बात है कि आपको कुछ पता नहीं है कि अब आगे क्या होगा. आप आइडेंटिफाई कर लें कोई कैरेक्टर को. जैसे मैं आपके बारे में कोई फिल्म बनाऊं, तो आपके साथ बैठ बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म बनेगी वैसे वो। अगर मेरे बारे में मूवी बनेगी तो बड़ी इंटरेस्टिंग हाँ, तो आपके पूरे दिन आपके साथ रहूंगी, घर पे जाऊंगी, पूरा देखूंगी कि आपकी लाइफ कैसी है. आई थिंक दैट्स मोर डिफिकल्ट. इट इज मोर डिफिकल्ट, बिल्कुल, बिकॉज कुछ पता नहीं है कि कहानी क्या बनेगी. हाँ बिल्कुल. फिर तो रोज थोड़ा थोड़ा और बढ़ के यू गेट प्लस सनैन, वैसे भी आपको बिल्कुल वो जो होती है ना, सच्ची वाली चीज़ों पे आपको बेस्ड स्टोरीज पे आपको काम करना होता है. तो कैसे आप उसके लिए ढूंढते हो स्टोरीज? डॉक्यूमेंट्री बनाना कितना मुश्किल है? मुझे तो शुरू से ये शौक था कि सब लोगों से बात करूं, पता करूं कि उनकी जिंदगी कैसे होती है. तो आई ऑलवेज हैड दिस इंटरेस्ट. तो जब लोगों से बात करते हैं तो एवरी पर्सन, सब लोगों के पास अपनी अपनी कहानी होती है. ठीक है. बस ये निकालना पड़ता है. मैंने कॉलेज में डॉक्यूमेंट्री स्टडीज, फिल्म स्टडीज नहीं किए थे. मैंने एंथ्रोपोलॉजी किए थी स्टडी एंड पॉलिटिकल साइंस. तो उसके बाद मैं न्यूयॉर्क में मेरा जॉब मिल गया था. साइंस पढ़ के भी आप अच्छी डॉक्यूमेंट्री पॉलिटिक्स पे बना पॉलिटिक्स पे तो आजकल वाकई डॉक्यूमेंट्री एक बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बन सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, तो फिर मैं न्यूयॉर्क में मुझे जॉब मिला ABC न्यूज पे, फिर CNN में. तो मैं प्रोड्यूसर थी CNN में. तो शॉर्ट स्टोरीज करती थी मैं लोगों के बारे में, सेलिब्रिटीज, न्यूज मेकर्स. तो काफी मुझे एक्सपीरियंस मिल गया था ऐसे. मगर मेरा दिल चाह रहा था कि लंबी कहानी बताऊं लोगों की. तो फिर मैंने स्टार्ट किया था CNN. ठीक है. अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहले कितना, एक तो कितने साल हो गए इसमें आपको डॉक्यूमेंट्री में? 10 साल हो गए हैं. 10 साल हो गए. और यू स्टार्टेड विद CNN और ये इस तरह करके आपने छोटी छोटी स्टोरीज बनाई. कब प्रॉपरली आपने एक अच्छी लंबी, जिसे कह रही है, एक बड़ी मूवी बनाई डॉक्यूमेंट्री? कौन सी ऐसी मूवी? तो मैंने तो शुरू में ये पढ़ा नहीं था, मेरे एक्सपीरियंस नहीं था. तो न्यूज में जब मैंने थोड़ी सी एक्सपीरियंस ली, फिर मैंने और फिल्म मेकर्स के लिए प्रोड्यूस किया. तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं डेविस गुगनहाइम. उन्होंने एक मूवी बनाई है इनकन्वीनियंट ट्रूथ, जिसको ऑस्कर मिला था. मैंने उनके साथ पहली बार काम किया. तो आई प्रोड्यूस्ड हिज फिल्म. तो उससे फिर मुझे एक्सपीरियंस मिला. तो फिर उसके बाद मैंने कश्मीर के बारे में डॉक्यूमेंट्री खुद बनाई. अच्छा, how was the experience? It was amazing. मगर काफी मुश्किल भी था, बिकॉज हम लोग इंडियन साइड पे गए थे. तो क्या डिफिकल्टीज आई होंगी? तो पहले तो वो एक्सेस का, बिकॉज वहाँ तो लोग खुल के बात भी नहीं कर सकते. बिल्कुल. तो आराम से काफी टाइम लगा था कि लोग हमसे पहले मिलें, फिर ट्रस्ट करें. फिर हम लोग 2-3 महीने वहाँ रह के शूट किया. अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि अब टॉपिक निकला है तो यू वेंट देयर, यू बीन देयर. क्या होता है एज इन वहाँ के क्या हालात होते हैं? वाकई इसी तरह होता है कि लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती और इतना ये जो एक अजीब सा हाइप सी है, सब देखते हैं टीवी पे, जो अब तो खैर माशाल्लाह बोल रही हूँ, कुछ बेहतर ही हालात होंगे वहाँ के, कश्मीर के. माशाल्लाह यहाँ तो अब ज्यादा डेंजर जोन हम बन चुके हैं. वहाँ तो अब कम ये चीजें होती हैं. पहले सिर्फ यही सुनते थे कश्मीर में ही ये सब कुछ हो रहा है. तो थोड़ा सा मुझे बताओ कि सनैन वहाँ किस तरह का माहौल होता है? लाइक वाकई बहुत दहशत टाइप है. तो सही, लोग डरे हुए हैं, घरों में रहते हैं, मगर अब उनको आदत भी हो गई है. तो लोग अपने शादियों में जाते हैं, घरों में जाते हैं. लड़कियां पढ़ती हैं खूब. अच्छा, दे स्टडिंग वेरी मच सो. बहुत उनका है ये कि लड़कियों को पढ़ाएं. अच्छा. हाँ, तो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं. When you were making the documentary, क्या रिस्पॉन्स था सबका? वहाँ पे कैसी कोऑपरेशन थी?
بہت اچھی طرح، مگر ان کو پہلے میرا سٹائل جو ہے نا کہ وہاں جاؤں اور رہوں ان لوگوں کے ساتھ. بالکل. ویسے تو جرنلسٹ جب آتے ہیں تو ایک دن کے لیے آتے ہیں، سٹوری لے کے چلے جاتے ہیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایکچولی کیا ہو. ہاں بالکل. تو وہ ذرا شروع میں ذرا ہیزیٹنٹ تھے، مگر پھر ایسے 1-2 مہینے بعد جا کے سب کھل گئے. اوکے، مجھے یہ بات بتاؤ سنین کہ آپ کے مطابق ڈاکیومنٹری میکنگ کے لیے پاکستان میں لوگ ایزیلی انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ اب میں نے پاکستان سے انویسٹمنٹ کبھی لی نہیں ہے. اچھا. تو میں مطلب ڈاکیومنٹری موویز کا یہاں پہ کوئی ہے، اسکوپ ہے؟ آئی تھنک بہت ہے، اس لیے لوگ باہر کے جو لوگ ہیں بہت وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں کچھ جانیں. اب جیسے میں امریکہ میں رہتی ہوں، وہاں جب میں نیوز دیکھتی ہوں تو بس یہ بری چیزیں نظر آ رہی ہوتی. بالکل. اور لوگ وہاں بالکل پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، مگر جب میں یہاں کے بارے میں بتاتی ہوں تو اتنے خوش ہو جاتے ہیں. یو ایبسلیوٹلی رائٹ. پتہ ہے آپ امریکہ کی بات کرے ہو، لوگ دبئی یا کہیں سعودیہ کہیں سے بھی آئے ہوں، ملیشیا سے آئے ہوں، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو اتنا ڈر خوف ہوتا ہے، لیکن جب وہ آتے ہیں پاکستان تو ان کو ایک الگ ہی دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے. اور لوگ اتنے اچھے ہیں. یو نو واٹ، اب لوگ کیا سمجھتے ہیں جب آپ باہر وزٹ کر رہے ہو، آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا آئی ایم شیور. اب آپ رہتی ادھر ہو اس لیے شاید آپ اتنا پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہو، لیکن جب ہم لوگ کہیں جاتے ہیں اور آپ جب لوگوں کو بتاؤ کہ نہیں ہم تو یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو یہاں بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک بالکل ہی دوسری پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے. بالکل. شروع میں 9/11 کے بعد I have to stop you here because we have a caller. السلام علیکم. السلام علیکم. کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، آج آپ ڈاکومنٹریز کے اوپر بات کر رہے ہیں اور میں صرف ڈاکومنٹریز ہی کو فوکس کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ڈاکومنٹریز کا ایک بہت ہی وائٹل رول ہے اور اس کی ایک اپنی سگنیفیکینس ہے جو کہ میڈیا کے تھرو عام آدمی تک پہنچتی ہے. کوشش جو ہونی چاہیے وہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ڈاکومنٹریز میں کوئی ایک ٹاپک کو آپ ایکسپلور نہیں کریں گے یا اس کو پورٹری نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے پاس ملٹیپل ایونیوز ہوتے ہیں. اس میں آپ پولیٹیکل ایشوز سے لے کے، سوشل ایشوز سے لے کے، اکنامک ایشوز سے لے کے، آپ کوئی ایشو بھی ہے اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنائیے اور اس کا اتنا اچھا امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک عام آدمی تک پہنچتی ہے. اور وہ جب چیز آپ اگر اس کے اندر اس کی صحیح بیسک فنڈامنٹل کو ایکسپلور کر کے پورٹری کریں تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں بڑے غور سے، کیونکہ اس میں ایک میسج ہوتا ہے اور وہ میسج جو ہے وہ کنوے ہوتا ہے عام پبلک کو، تو ان کو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا بات بتائی گئی. اور ایک چیز جو ہوتی ہے اس میں ڈاکومنٹریز میں جو بہت ہی سگنیفیکینٹ ہے کہ وہ 5-7 منٹ، بعض اوقات 10 منٹ بہت کم ہوتی ہے کہ بہت بڑے دورانیے کی کوئی ڈاکومنٹری بنائی جائے. تو کوشش جو کرتا ہے بنانے والا وہ یہ کہتا ہے کہ 7 منٹ کے اندر مجھے ایک میسج دینا ہے، اور وہ میسج اگر اس کا کنوے ہو جاتا ہے تو وہ سکسیسفل ہوتا ہے. تو ڈاکومنٹریز کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں، جیسے ایک میں پاکستان کی بات کروں کہ ہمارے ہاں برتھ کنٹرول جو ہے بالکل نہیں ہے، اور ہمارے یہاں پاپولیشن جس رفتار سے بڑھ رہی ہے کہ اگلے 10 سے 15 سال میں پاکستان دنیا کا 5واں یا 7واں ملک ہوگا آبادی کے لحاظ سے. ہمارے ہاں اس کے اوپر کوئی ڈاکومنٹریز نہیں بنی. آپ جائیں اور جا کے اگر ریموٹ ایریاز میں وہاں کے ڈاکومنٹریز بنائیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں تو لوگوں کو پتہ چلے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو صحیح معنوں میں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. بہت ویلڈ بات کریں کہ ایسی ڈاکیومنٹری سب بنی. اچھا، اب آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو باتیں کریں یہ صحیح ہیں؟ بالکل صحیح ہیں، اور بھی کرنا چاہیے. یہاں کے پاکستانی یوتھ جو ہے ان کے پاس اتنے آئیڈیاز ہیں، بہت آئیڈیاز ہیں اور جا کے کر سکتے ہیں. لوگ اپنی باتیں سب بتا دیتے ہیں کیمرہ پہ، بیکاز کوئی پوچھتا نہیں ہے ان کی باتیں. تو آپ جائیں، بات کریں، چھوٹا سا کیمرہ لے لیں، کوئی اتنی بڑی اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور بتائیں لوگوں کو، بیکاز اس میں کی بہت ضرورت ہے. اچھا، جو انہوں نے ایک بات کی برتھ کنٹرول کے اوپر، آئی ریئلی لائک اٹ. واقعی ہمارے یہاں چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، مطلب اتنی مہنگائی ہے سنین، اسٹل آئی تھنک ہمارے یہاں لوگوں کو اویئرنیس بھی ہے. ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، برتھ کنٹرول کی اتنے کیمپس ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی.
ایٹ لیسٹ آپ یہ تو سوچیں کہ 1-2 بچے جو اچھی روٹی کھا لیں گے، آپ 5 بچوں کو کیسے آپ وہ فوڈ. اور واقعی مطلب میں نے کسی کوئی بات بولی تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو گناہ ہے کہ آپ اور بچے پیدا نہ کرو، یہ تو ہر بچہ اپنا رسک لے کے آتا ہے. آج کل یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کیونکہ بچہ رسک تو لے کے آتا ہے لیکن رسک پہلے بھی تو ہو تھوڑا بہت. بالکل ہے یہ کہ نہیں؟ اچھا آپ بول رہی تھی کہ جب آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی نہیں ہے، مجھے بتائیں کہ پھر جب لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ ہاں پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے، تو کیا ڈاکیومنٹری بنانے کا انویسٹمنٹ کا کسی نے کبھی سوچا ہے کہ اچھا ہم انویسٹمنٹ کریں؟ ہاں ویسے انویسٹمنٹ میں نے خود نہیں کیا ہے، مگر باہر سے لوگ اتنا انٹرسٹ ہے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ اپنا وہ ٹریٹمنٹ لکھیں یا چھوٹا سا وہ ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو دکھائیں. باہر کے لوگ وہ thousands of dollars تیار ہیں دینے کے لیے. اچھا بالکل بالکل. مجھے گرانٹس پہ ہی آتی ہوں میں یا ایوارڈز ملتے ہیں مجھے تو پھر ابھی تک آپ نے کشمیر کے علاوہ پاکستان میں کہاں لاسٹ ایئر میں نے پاکستان لاہور میں بنائی تھی فلم چھوٹی سی اباؤٹ اے ینگ بوائے، چھوٹا سا لڑکا جو وہاں اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اس کی بس لائف دکھائی ہے. اور یہ سارے جو ٹاپکس ہیں جو پرابلمس ہو رہے ہیں پاکستان میں یہ اس بچے کے لائف میں سب نظر آ جاتی ہیں. تو بولنا نہیں پڑتا نا کہ آپ کے یہ دیکھیں اور یہ سمجھیں، وہ پوری فیلنگ آ جاتی ہے تو لوگ زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں. انڈیا میں کتنی ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں؟ انڈیا میں نے 2-3 بنائی ہیں. وہ کشمیر کے بارے میں، ایک اور بچوں کے بارے میں جو پروسٹیٹیوٹس کے بچے ہوتے ہیں. بالکل. تو آئی ہیو ڈن اے لاٹ آف فلم میکنگ مگر انٹرنیشنل. دیز ٹاپکس آر لائک اتنا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان ٹاپکس کو. ہم لوگ یہی اصل چیز ہوتی ہے ڈاکیومنٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ واقعی اپنا ایک میسج کنوے کرتے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ کیسے اویلیبل آپ جب یہ ڈاکیومنٹری بناتے ہو تو یہ کہاں دیکھی جاتی ہے، کیسے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ لوگوں کو ابھی شاید ان کے لیے بہت نئی چیز ہوگی ہے کہ اچھا یہ بھی ڈاکیومنٹری بنائی. سیریسلی مجھے تو نہیں پتا یہ ڈاکیومنٹری کہاں ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے ڈاکیومنٹری. تو جو میں بناتی ہوں یہ شارٹ. اوکے ویل کنٹینیو دس. ہماری بریک کا وقت ہو گیا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، پلیز ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک.